بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ انسانوں کی تیسری فریق سے متعلق تفصیلات، اس کے حقائق کی وضاحت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اسلام نے انہیں جیسے خرابیوں کو، جو کامل یقین نہ رکھنے والے انسان ہیں، ان کے یقین کو کامل بنایا اور کامل بنانا چاہتا ہے۔ جو کامل بن جاتا ہے یعنی پورا مومن بن جاتا ہے، پورا مسلمان اسلام کے صحیح طور طریقے کو جان لیتا ہے۔ وہ جان لینے کا ظاہرہ انسان کی زندگی سے ہوتا ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے سب سے پہلے اس کا دل اور دماغ مانتا ہے، قبول کرتا ہے۔ کسی جھوٹ بولنے والی چیز کے اوپر دنیا کی بھی فائدے کو سامنے رکھ کر جھوٹ کہہ دیتا ہے، فائدہ اٹھا بھی لیتا ہے، ہو بھی جاتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے، چوری میں کامیابی ہو جاتا ہے۔ دھوکہ دینے والا دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دینے میں کامیابی ہو جاتا ہے۔ شکل انسانیت اس میں باقی نہیں ہوتی۔ پہلے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ تھا۔ سب سے اچھے اول درجے کے، جو اللہ تعالیٰ بندے کے اندر اس قسم کی بندگی کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو فرمایا تھا کہ یہ متقی مومن ہیں، ان کے عمل فلاں 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 ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں جو حکم اپنے رب کا ہے، جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اس کا پورا دل سے یقین کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں۔ اس عمل کرنے کے سلسلے میں، اس یقین کو پورا کرنے کے سلسلے میں اگر اپنی جان جاتی ہے تو دینے تیار ہیں، مال خرچ کر دینا پڑتا ہے تو دینے والا مال وہی ہے، جان بھی دیا تھا وہی ہے، اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں گھر والوں سے دوری اختیار کرنا پڑتا ہے تو برابر دوری کر لیتے ہیں، وطن چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار بدلنا پڑتا ہے تو بدل دیتے ہیں۔ دوسرے درجے کے بالکل کافر، مشرک، کھلم کھلا خفیہ طور پر نہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ خطرناک ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ سچائی اچھی چیز ہے کہتے ہیں، سچائی کو اختیار نہیں کرتے۔ جھوٹ بری چیز ہے اسے کہلوا لو، کہتے ہیں مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند آیتیں گزریں، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ آج کی اسی آیت جو آیت نمبر 13 ہے، سات آیتوں بعد 8ویں آیت سے آیت نمبر 12 تک ان کے اخلاق یعنی عادات، اطوار، طور طریقے وضاحت کر دی گئی۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ دراصل اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب لے آ رہے ہیں، دنیا میں بھی پھنسیں گے، دنیا میں ذلیل ہوں گے، آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں تباہ و برباد ہو جائیں گے، ساری مخلوق کے روبرو ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گے۔ آج کی اس آیت میں مزید اس آیت سے پہلے یہ بھی بتا دیا گیا، سادے سیدھے محسوس ہونے والی چیزوں کو بھی فرق نہیں کرتا، فساد و بگاڑ پیدا کرتے اور نہ عقل سے کام لیتے۔ طریق تبلیغ دعوت اسلام ہے کیا؟ مومن کے اوپر ذمہ داری ہے کیا؟ اگلے پاروں میں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو صحیح پکی امتی ہیں، ساری دنیا کی امتوں میں سب سے کنتم خیر امت، سب سے افضل اور بہتر یہ مسلمان ہیں، کہلانے والے نہیں، بننے والے، یقین رکھ کر چلنے والے، یقین رکھ کر حلال کو اختیار کرنے والے، حرام سے بچنے والے، یقین رکھ کر کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بننے والے، اور خود بھی کوئی ایسی حرکت نہ ہونے دیتے جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کی نوبت آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی رحمتوں سے جڑنے کا طریقہ جاننے والے، ماننے والے۔ سادے سیدھے الفاظ میں آپ کو بتا دیا گیا کہ تیسرا گل منافقین کا، جو ادھر بھی چلتے ہیں ادھر بھی چلتے ہیں، ترجیح دنیا کو دیتے ہیں، دنیا اغراض کو دیتے ہیں، دنیا کے دوست و احباب کو دیتے ہیں، دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگوں کے طور طریقوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ کچے ظاہر کرنے والے مسلمان کتے کہنے والے، دنیا بھی کہہ رہی کہ انہوں مسلمان مذہب سے تعلق ہے، اور بڑی سرخیوں میں یہ بھی ساری دنیا کے اخبارات بھی لکھتے چل رہے ہیں، عمل کے طریقے سے سب سے بڑے خراب مسلمان، آرٹیکل سے، کتابوں کے بیان سے، قرآن کے ترجمے سے صرف آپ نہیں پڑھتے، آپ تو مسلمان ہیں سمجھ کر جب دل میں آیا تو قرآن پڑھتے نہیں تو نہیں پڑھتے، جب دل میں آیا تو اپنے پیغمبر کے بارے میں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں نہیں تو نہیں کرتے، دین ایمان سمجھ بیٹھے اپنی مرضی کا نام، میں چاہے تو اذان کے بعد نماز کو جاؤں، میں چاہے تو نہ جاؤں، میں چاہوں تو جماعت میں شریک ہوں، میں چاہوں تو کبھی پڑھ لوں گا، میں تو ایک ساتھ نماز پڑھ لوں گا۔ ایک بندہ سینکڑوں بندوں کا رہبر بھی بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ سفر کا موقع ملا ہے، دیکھا ہے پورے 4 دن میں ایک بھی نماز نہیں پڑھا، جس کی رہبری کر رہا ہے، جس کو مریدین کہتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہم رہا ہے، مجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے مجھے فلاں وجہ سے نمازیں چھوٹی ہیں، ایسا چھوٹتے رہتے ہیں کیونکہ میری نیند مکمل نہیں ہو کرتی، میں فلاں کرتا ہوں، میں ایک ساتھ 2 دن کے، دن بھر کے 5 نمازیں یا 3 دن کے ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں، شریعت میں کہیں بھی حکم نہیں ہے، فیصلے خداوندی کے خلاف کرتے ہیں، اور ان 4 دنوں میں کھانے پینے تو پور تکلف چیزیں، اس وقت سب سے آگے وغیرہ۔ اس آیت میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان جیسے لوگوں کے لیے جب کہا جاتا ہو ارے ایمان لاؤ نا، یہ کون لوگ ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، زبان سے محمد رسول اللہ کے تصدیق کرنے والے لوگ ہیں، منافق جس کو کہتے ہیں، یوں کہو آستین کے ساتھ دین اسلام کو ڈسنے والے، اس کو بدنام کرنے والے، اور ان کی وجہ سے عام مصیبت دنیا کے اندر بھی سب کے اوپر لے کر آنے والی، جب ان سے کہا جائے کہ تم لوگ ایمان، اس بات کو سمجھنا ہے۔ ابھی تو پہلا پارہ چل رہا، 5ویں پارے میں اور مزید وضاحت کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا
لفظی ترجمہ ہوتا ہے اے ایمان والو ایمان لو، اے مسلمانوں مسلمان ہو جاؤ. دوسرے پارے میں آئے گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مسلمان ہیں کہتے سمجھ لینا کہ لوگ مسلمانوں کی فہرست میں آپ کو شمار کرتے یہ کافی نہیں. اسلام اور ایمان وہ چیز ہے پورے طریقے سے ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو داخل کر دینا، شامل ہو جانا، کبھی کچھ نہیں. آیت میں پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، یعنی ایمان کے پورے طور طریقے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے، آخرت کا یقین رکھ کر آگے بڑھنے کے اعتبار سے، جب ان سے کہا جاتا ہے، کس نے کہا؟ ہم آزاد ایسا نہیں کیا. ہم اللہ ہیں، ہم تم سے کہتے ہیں، یا ہم اللہ کے رسول ہیں، رسول تم سے کہتے ہیں، یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یقین رکھ کر پورے طریقے سے اسلامی طور طریقے کے اوپر چلا کرتے ہیں. یہ بندے چاہے واعظ کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، یا عمل کر کے بتلانے کے طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ارے پورے مومن بن جاؤ نا، پورے طرح مسلمان بن جاؤ نا. یہ ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا. یہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا سب فرماتا ہے، اپنے رسول کو بتلاتا ہے، پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کرواتا ہے، ان سے کہلواتا ہے، ان سے اتباع کرواتا ہے. پھر قیامت تک کے لیے بھی آپ کی امت میں یہ فریضہ اختیار کرنے والے ہیں، برے کو برائی سے دیکھنا. بڑی بڑی محفل میں دعوت میں شریک بھی ہوتے ہیں مسلمان، ایسے واعظین بھی، ایسے مقررین بھی، ایسے مرشدین بھی، ایسے اللہ والے بھی، 20 قسم کے یہ معنی ہو رہے ہیں، یعنی ایمان کے خلاف ہوتے ہیں. ایمانی کا مطلب طریقے اسلام کے خلاف ہوتے ہیں. پھر بھی برداشت کرو، ایک دن بھی غیرت نہیں آتی. سارے دعوت مل کر بائیکاٹ کر کے نکلتے کیوں نہیں؟ ابھی دنیا اصل ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، یہ ہمارا محلہ دار ہے. اس جیسی کمیاں رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. کرتے کیوں نہیں؟ لاک ڈاؤن میں گورنمنٹ کا حکم ہوا صبح 6 بجے سے 11 بجے تک بازار کھلا رہے گا، چھوٹ ہے. برابر 6 اور 6:15 بجے ساری دکانیں کھلی. دنیا کے فائدے کے اوپر یقین رہا آدمی کو. یہ دنیا میں ہونے والے سارے واقعات اللہ کی طرف سے سبق سکھانے کے لیے. آپ تو غور نہیں کیا، چاہیے کل غور کیجیے. آپ تھیلی بھر کے پیسے لے جائیے، دن میں ٹھیک 11 بجے چلے جائیے. دیکھیے مارکیٹ کے اندر جانا، کون سا مارکیٹ نہ مسلمانوں سے جڑا ہوا ہے. پتھر گٹی ادھر طرف میں جا کر اللہ کا حکم ہے سیرو فی الارض فانظروا، جاؤ چلو پھرو غور و فکر کرو، پکنک مت مناؤ. تو ایمان کا تعلق کائنات میں ہونے والی چیزیں، اچھائی برائیوں کے اوپر جانو، پہچانو.
اللہ نے خود فرما دیا ایمان لانے کے بارے میں، یعنی ایمان کے سارے طریقے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، ملنے ملانے کے اعتبار سے. اور مشکل ہے نا، ارے بندوں مشکل نہیں ہے. جھوٹ چھوڑنے کے اعتبار سے، دھوکہ دہی چھوڑنے کے اعتبار سے، وعدے کے خلاف ورزی کرنے کے اعتبار سے یہ سب خراب ہے. کسی کو بھول بھلانے کے اعتبار سے، یہ سب خراب ہے. جو کیسا ہوتا طریقہ؟ اللہ نے فرمایا کما آمن الناس، جیسے کہ اپنے آپ کو فدا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ سارا طریقہ بتلا دیا گیا، وہ طریقے کو باقی رکھا گیا، قیامت تک بتانے کا حکم دیا گیا، بتانے والے کو اس پر باعمل ہونے کا حکم دیا پہلے ہی. سب بیکاٹ نہیں کرنا، تو بیکاٹ کرنا، اٹھ کے چلے جانا، اٹھ کے چلے جانا. ایسی بے ایمانی والی دعوت والی محفل سے، ایسے بے ایمان دوستوں کی محفل سے، مجلس سے قرآن میں حکم ہے بیکاٹ کرنے کا. پارے 7 میں تفصیل کے ساتھ ہے اور پارے 5 میں بھی. پھر بھی بیٹھے رہو گے، یہ چیز ختم ہونے تک تم اٹھ کر نہیں جاؤ گے تو وہ تم نے بھی برائی کی. اللہ کا فرمان ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا رکھا ہے، ہم اس کو ٹیک ایزی بول کے چلنے تو ہوتا ہے. ایسا کڑوا قسم کا شخص ساری معاشرے کے لیے کڑوا، اس کو پرانے کا فساد ہے، اصول کو بگاڑ پیدا کر رہا. مگر انداز نہ کر کے بولنا چاہتا ہوں ایسا کڑوا قسم کا معاشرے کے لیے، خود کے لیے تباہ برباد ہے. پر کرتا کیوں ہے؟ اس سے پیدا ہونا دنیا کا ایمان کا مشکل ہے نا. اللہ نے فرمایا ہے. وہ سارے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کیا تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے، قاتل تھے، سب کے سب اس کے اندر سب کے برائیاں والے تھے. لٹیرے بھی تھے، قاتل تھے، لٹیرے بھی تھے، جھوٹ کا سہارا لے کر زندگی گزارا بھی کرتے تھے. عورتوں کو جانوروں سے بدتر قسم کا درجہ دے رکھا تھا، ان کو انسانیت کے اس میں شامل نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہتے تھے عورت اس کو کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں ایک پیسہ نہیں رکھنا، اس کی قسمت سے اس کو پیسہ بھی آئے تو اس کا شوہر یعنی وہ اصول بنا لیا. ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں لڑنے کی جو طاقت رکھتا ہے، یہ مرد حضرت کی صفت ہے. لہٰذا پیسے کا مالک کوئی بن سکتا. یہ ساری خرابیوں کو مٹایا جو برسوں بلکہ سینکڑوں برس سے بھی چلنے لگی تھی، عادت بن گئی تھی، جس کو رسم بولتے ہیں، رواج کہتے ہیں. جو آج بھی ہماری ہر تقریب میں رسم ہو جاتا، ایسا بیٹھنا کرتے، ایسا اٹھنا کرتے، ایسا گھسانا کرتے گلے میں، ایسا کھینچنا کرتے، ایسا نکالنا کرتے. علمی گھرانہ ہے، گھرانہ بھی ہے. صاحب پر انتخاب اثر کے بعد شادی ہو گئی، مجلس چل رہی، حقیقی بات ہے. میرے جانے پہچانے لوگوں میں سے نام نہیں پتا، کیا کرتے نام نہیں بندہ لگا کے دھواں دیتے. کیا عمل کی خرابی اللہ تعالیٰ عمل کو بتاتا ہے، لوگوں کے ناموں کو نہیں پتا. یہاں بھی فرمایا جیسا اور لوگوں نے ایمان لایا ہے، قبول کیا ہے، نامہ بتایا گا. احادیث شریفہ کے ذریعے سے ناموں کی وضاحت دی. یہ سارے کے سارے خرابیوں
ایک دم سے جھٹک دیا، بات سمجھ میں آ گئی، ایمان میں داخل ہو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اس لیے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین نے یہ بھی لکھ دیا، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان صدیق ہے، اللہ کا فرمان ہے بس ہے۔ پھر دوسرے درجے میں ایمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے درجے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے درجے میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ۔ ان صحابہ میں ہموں میں سارے صحابہ ہیں، ان صحابہ میں یہ چار صحابہ دیانت میں، امانت میں، ایمان کی پختگی میں، جان نثاری کے اندر زیادہ مشہور تھے، شہرت کے اعتبار سے نام گنوائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام کے تمام جو صحابہ ہیں کیا کیا ہو، سب کو چیک کر دیا نا۔ تخارج میں اسی وضاحت ہونا ہے، تعلیم میں ایسا ہونا ہے، تربیت میں ایسا ہونا ہے۔ دیکھو اور لوگوں کو بات سمجھ میں آئی نا، وہ قوم کے مشہور و معروف لوگ رہے نا، بات سمجھ میں آئی تو حقیقی ایمان، حقیقی فوائد دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اس پر یقین کیا نا۔ ایمان وہی ہے، دنیا کا ہر کام، ہر پہلو، ہر سوچ، کھانا پینا، اپنا بیٹھنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، شادی کرنا، بچے والے ہونا، پھر ان کی تربیت کرنا، فلاں فلاں، یہ سب کا سب ایمان میں داخل ہے۔ قرآن تشریح پیدا کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، لیکن نماز ایسے ہونا چاہیے یہ ساری کی ساری خرابیوں کو دور کرنے والی ہونا۔ لیکن یہ منافق کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں تو کہتے ہیں بلکہ آیا ہے، میں کہتا ہوں سمجھتے ہیں، یہ اعتقاد رکھ کے چلتے ہیں، یہ خیال وہم رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ کیا اوہو ان کے جیسے مومن بننا، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ کیوں؟ دنیاوی فائدے کو چھوڑ کر ایسا فائدہ جو ادھار موت سے پہلے بھی ملنے والا نہیں، موت کے بعد ملتا کرتے، کیسا ملتا ہے کہ کیا ہے کہ وہ بھی عطا پتہ نہیں۔ لیکن ہم نے جو طریقہ دنیا جینے کا لگا کر رکھے ہیں، ہم نے جو طریقہ نماز کو رسمی طور پہ ادا کرنے کا رکھے ہیں، ادا کی اہمیت میں کرنا، اللہ کی طرف سے حکم عطا دے دی گئی، اس سے حکم ہے اب تمہاری مصروف زندگی کو ایک دم جھٹک دو۔ یہ عقیدہ ایمان لے کے کر کے دیکھیے، چند دنوں کے اندر آپ کو کیا فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں تو روحانی اعتبار سے اتنا ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں، ہوا میں اڑ نہیں سکتا ہوں۔ ایک مرحلے کے بعد آپ اڑتے بھی، پانی کے اوپر سے گزر بھی جاتے ہیں، ڈوبتے بھی نہیں۔ یہ کیا تبدیلی ہے؟ ہم واقعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی پکے سچے مسلمانوں کو بیوقوف مانا، بیوقوف مانا۔ آج کے معاشرے میں بھی غیر مسلم بھی اس مضمون کو زیادہ عام کر رہے ہیں، وہ جنت میں جاتا کرتے ہیں، گناہ کرتا کرتے ہیں، مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ جب ایمان قبول کیے، آگے دیکھو ذکر کرنے والے، زیادہ تسبیح پڑھنے والے، مساجد میں زیادہ بیٹھنے والے، یا عام طور پر جنرلی 99% 100 نہیں، فقیر لوگ آئیں، مسکین لوگ آئیں، معمولی کمائی والے لوگ آئیں، انہوں نے کہا
اور یہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بیوقوف لوگ آئے ہیں. بیوقوف یعنی عقل ہلکی پھلکی، حقیقت نہیں، حقیقت نہیں، ہلکی پھلکی. ان کو بیوقوف کہا. کیوں؟ قرآن نے اس کی وضاحت بہت تفصیل کے ساتھ. کئی قوموں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، دنیا کے ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا اللہ تعالیٰ. اپن کیا کرتے ہیں؟ ارے بوگس ووٹنگ کے ذریعے سے کامیاب ہوا. ایسا نہیں. قرآن کہتا ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا. کسی جگہ حکومت کے اوپر کسی کو بادشاہ بنانا، وزیر بنانا بھی یہ اللہ کی مرضی ہے. کہہ دو اے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام اپنے امتیوں سے کہ ایک دن انجام جو ہوں گا ان کا برا ہوگا، تمہارا اچھا ہوگا. یہ اچھے برے ہونے کے نتیجے تک تمہاری نسلیں بھی جا سکتی ہیں، کئی پیڑھیاں گزر سکتی ہیں، 100 سال گزر سکتے ہیں، 200 سال گزر سکتے ہیں. تبدیلی اتار کر رہی ہے. اگر تبدیلی نہیں آئی پھر دنیا اسی دن ختم کر کے رکھے گا. تو انہوں نے نیک سالے پکے ابھی بھی وہ مرشد، وہ ولی مردوں سے چلو، وہ خود مسلمان کو تربیت کرنے لگا، بیوقوف سمجھنے لگا، خود بیوقوف رہ کر بیوقوفی کرنے لگا. تو ایک وجہ تھی ان کی کہنے کی ارے اس میں تو زیادہ تر جب اسلام بھی آ رہا تھا ہر زمانے میں بھی غریب لوگوں نے سب سے زیادہ اسلام کو قبول کیا. ان کے خیال میں ہم پیسے والے، ہم ایک درجہ پوزیشن رکھنے والے، ہم سمجھدار لوگ، ہم جس پہ چاہیں مصیبت ڈال دیں، جس پہ چاہے خط و غارت گیر کرتے، قانون ہم کو گیر کے نہیں لے سکتا، ہم ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ چھوٹے درجے کے لوگوں کا کام ہے یہ پوری طرح ایمان کے سارے طریقوں کو اختیار کرنا. یہ کہہ کر کہہ دیا ارے یہ لوگ تو انومنو کما امن السفہاء، جو پکے مسلمان ہوئے یہ بیوقوف ہیں، ان کے جیسے بیوقوفی ہم کہیں کو کریں. یہ کس وجہ سے؟ دوسرا وہ غلط طریقے کو انہوں نے پکا سچا اچھا مان لیا، باطل دین کو سچا مان لیا، کافر کو منافق نفاق والے طریقے کو، دلال بیچ میں دلالی پیدا کرنے والے طریقے کو وغیرہ وغیرہ. اس چیز کو انہیں سچا سمجھنا پوری طرح ٹک جا رہا ہے اور اس پر صحیح عمل کرنے والے کو بیوقوف ہے. اس لیے انہوں نے اس اعتبار سے بیوقوف کہنے لگ گئے. دوسرے ارے دنیا میں جو بھی کرے میں جھوٹ بول لیا تو کچھ لے لیا نا، بینیفٹ تو پکا ہو گیا نا، اس میں کب ملتا کہ ملتا کہ نہیں ملتا کہ ملا تو کیسا ملتا کہ یہ سب غیب کی چیزیں ہیں. جی کل کی مرغی سے آج کا انڈا بہتر سمجھو نا، نہیں مجھے آپ کا انڈا دے رہے، نہیں میں کل مرغی آپ دینے کا وعدہ کر رہا، میں انتظار کرتا ہوں. دینے والا نہیں رہا تو آپ کو مرغی ملتی کیا؟ انڈا تو نقد مل رہا نا. یہ باطل چیزوں کے اوپر یقین رکھ کر آگے بڑھتے ہیں. دوسرے کہ منافق خیال دنیا تو پکی مل گئی، اس میں دادا کی ریری کرا، لوٹ لیا، ڈرایا دھمکایا، اس کے اصل پونجی سے لے لیا، کاروبار کے اندر گول پھرایا، لے لیا. اتنے ہزاروں ہزاریں چلنے والی زندگی بے راہ روی کی. سورہ فاتحہ میں آیا ظالم اور مغضوب علیہم، وہاں ذکر گئے. اچھا نیک بندہ دعا کرتا ہے غیر المغضوب، المغضوب علیہم کے بندے
کا جیسا ہمارا ایمان نہیں ہونا، ظالم گمراہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا ایمان نہیں ہونا، وہ بھٹکے ہوئے کیسے رہتے ہیں؟ اس کی وضاحت تفصیل۔ اس قسم کے دلدل سے باہر تو نکلو، کوشش کرتے رہو۔ اللہ نعمت اللہ انہم، یہ ان کا باطل خیال ہے۔ دنیا دکھ رہی نا، ظاہری شکل دکھ رہے نا، ظاہر کی چیز میں آپ کو کتنا دھوکہ دے رہا ہے، اس سے بڑا بدماش ہے ہی نہیں۔ شام کا کھانا دیر سے کھانا اسلام نے منع کیا، ہم اسلام کو مانتے کیا؟ 9 بجے دعوت دے کے 11 بجے 12 بجے کھلاتا۔ حکمت بھی بتایا اسلام نے، رہتے جوانی کے اندر پورا بوڑھا نہیں بنتا، خرید پیڑھے کے سر ہلنے چلنے لگتا ہے، جس کے الفاظ حرم آتا، ایسا بڑھاپا جس میں لگڑ کے چلنا، ٹک کے چلنا، ہاتھ دے رہے، سہارا دے رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے۔ اصول کو اپناؤ، 100 سال کے بعد بھی دیکھو آپ کے چلنے پھرنے میں کوئی فرق نہیں۔ وقت مقررہ کی جو موت اللہ تعالیٰ نے کہا وہ موت ملے گی، موت تو ہو سکتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ قرآن نے مذاق کیا کہی جگہ، بعض تو کتاب کہتے نہیں موت ہے کس قسم، نہیں موت تو قسم۔ سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں وضاحت ہے، ایک حادثاتی موت، حادثہ بیماری کا، حادثہ گرنے کا، حادثہ ڈوبنے کا، حادثہ چل جانے کا، حادثہ کسی مصیبت کے آ جانے کا، حادثہ چلنے والے کاروبار میں ایک دم ڈاؤن، شیطان ہم پیدا کے اب جی کے کیا کرتا تو اتنوں کا خرچ دیا رکھا، پلان پارا کرا۔ کتنے واقعات دیکھتے نہیں آپ، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ خودکشی بھی اسی کا نتیجہ ہے، دنیا کی کسی چیز سے مال نہیں ملا، پنا پنا پنا۔ آج کا سیاست پڑھیے، صرف پیسے کی بنیاد پر نام مسلمان سب، شاید عباس نامی کو سیاست ہو سکتا، لاکھوں کے لین دین کا معاملہ پورا نہ کرنے پر مطالبہ کیا گیا، ابھی نہیں دینا چاہتے، نام تو پیارا رکھ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام بھی رکھ لیا۔ عمل ابلیس بھی شرمانے لگا کہ پورے کے پورے افراد کو عزت کے ساتھ، یعنی منافقت کے ساتھ کرتے ہوئے سارے کے سارے صاحب ایک ساتھ چائے پیش کیا، طبق میں منگا کر، سب بھروسے کے اوپر، یا مسلمان سمجھ کے بھروسے کے اوپر 7 افراد میں سب کے سب چائے پیے۔ جب انہیں حدود کی آ گئی، تمام کو مار بھی ڈالا۔ اللہ نے حکم دیا فلا تقتلوا انفسکم بغیر الحق یا الا بالحق، کسی کو قتل کرنا حرام ہے۔ 5 بار میں وضاحت کیا، اس کو ہمیشہ رہنے والے عذاب میں مبتلا کریں گے، وہ کب تک ہوگا کیا ہوگا اللہ جانے، اس کی توبہ بھی نہیں۔ عمدن مارنے کے ارادے سے جو مارا جاتا ہے، مارتا ہے، ایسے مارنے والے کی 1 کروڑ کروڑوں مرتبہ کی توبہ کر لے، اس کی توبہ نہیں۔ 7 افراد کے پیچھے ایک نسل آنے والی تھی نا، ذکر میں آ رہا 7 افراد کا آپ نے قتل کیا، 7 افراد کہاں سے؟ 7 افراد کی پوری آنے والی نسل کو ختم کر دیا نا آپ نے، یہ سزا معمولی ہوگی، خدا نے حکم ہے نا۔ پھر نام مسلمان کا، پھر کیسے ہوگا آگے بڑھیں گی بات؟ یہ ایسے دنیاوی فوائد جو مختلف قسم کے جوازات کی گئی، اس کو انہوں نے کہا یہ تو بیوقوف لوگ ایسا ہی مان لاتے ہیں، ہم بھی اپنے زندگی کے عمل کو جانتے چلے، کہاں کیا کیا ہوتا، کہاں ایسا تو نہیں ہے۔
اللہ نے فرمایا تم کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، بلکہ آپ کو جو سمجھ وہ ولی کدھر جا رہے، وہ مرشد کدھر جا رہے. اللہ فرماتا ہے اچھی طرح سن لو اے مسلمانوں. صاحب کا یہ بھی اے مسلمانوں اسلامیت کے اوپر پوری طرح قائم ہو جاؤ. داخل معاملوں کے اندر منافق کون ہوتا؟ کافر تو کلّا میں کافر ہوں، اے مشرک میں تمہارا مخالف ہوں، اور میں تمہارے دین کو انکار کرتا ہوں، میں تمہارے وجود سے نفرت کرتا ہوں. کلّم یہ دبے انداز میں ان کے ساتھ ایاپا، ان کے ساتھ ایاپا یہ وضاحت اس کی پوری بات تفصیلات ان کا عملی طریقہ کیا کیا ہوتا ہے. اب بیان کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اب تک بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، توفیق ہے سمجھو، جاننے کی کوشش کرو. ان کے لیے دعوت اسلام طریق دین سمجھانے سے اس میں ممکن ہے سدھرے گا، توبہ کرے گا. پہلے میں بندہ تھا، محلہ بدلا ہوا ہے، آج بھی ہے. مسجد میں ختم نہیں رکھتا تھا. میں پورے 52 سال ہوئے، 20 نمونے میرے پاس آئے، مسجد میں ختم نہیں رکھتا تھا. برسوں میں 50 برس میں کم از کم 40 برس کے بعد اچانک دیکھا تو مسجد میں آنے لگ گیا. وہ آگے بڑھ کر چند دنوں تک ملنے بھی لگا. پیٹ میں مجھے گھسانے کی کوشش کرا، گھسی نہیں، اندر لگا کے گیا. کوئی سرکاری سطح کا کام تھا، رکاوٹ تھی تو انہیں فوراً آگے بڑھ کے منٹوں میں کیا. ہم نے بتاتے ہم نے کیا کرتا کیا آپ کو بننا ہے سب؟ کبھی بھی نام نہیں بولنا، غیبت میں آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ بیٹھ کے تفصیل بتایا، میں دہریہ ہوں، نام بھی پتا کم il سنگھ، جو دہریہ مذہب ہے، یہ رشیا کا، چائنا کا، اس جیسے لوگوں کا، ان کا مذہب کیا ہے؟ مذہب نام نہیں لے، بس پیدا ہو گیا کہ تصور کرنا، ہم کو رہنا، اپنا نفذ کرنا. کتنے جھگڑے ہوتے ہیں مذہب کے نام پر ہی چل رہے پڑا کے، مذہب نہیں. اس نے پیدا کیا بھی نہیں بولنا، ہو گئے. ان کی کتاب میں لٹریچر، اس نے کہنے لگا میں اس کا حافظ ہوں، منصاب ہوں، دہریت کا حافظ ہوں. اسی میں کاروبار بھی کرتا ہوں. 10 سال تک بھی آپ سوچیں گے تو اس بیان سے آپ پکڑ نہیں سکتے. اور میں آپ کو پکڑنے کا طریقہ بتاتا ہوں. کیا کرتے پکڑنے؟ اللہ والی کو پکڑو، اس کو پکڑ کے لٹک جاؤ، چاہے اس کے اللہ والے کے دوپہر میں جنت میں چلا جائے. نیک بندوں کے ساتھ اٹھ کے بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے. نیک بندوں کا تذکر کو عبادت کا درجہ دیا ہے. عطر لگانے والے کے ساتھ رہو، آپ کو عطر نہ بھی لگائے، آپ کو دل میں خوشبو تو ملنے لگتی ہے. گندگی اٹھانے والے کے ساتھ چلو، بدبو آپ کو آنے لگتی ہے. اس لیے اللہ والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کلام پاک نے کیا. جب یہ کام تھا سرکاری سطح کا تو انہیں لے کر نکلا. مہینوں سے سرکار اپنی سرکار رہا ہے، اپنا انہیں سمجھا کے کئی 15 منٹ کے اندر کام کرایا بھی، چھت بنوایا بھی، پورے اسٹاف کی سنگ لیا بھی.
یہ کیسا؟ آخر میں بولا بھٹ صاحب قبر سے جڑا ہوا ہوں، یہ جو نیکسل ایکٹ ہے نا میں اس کا اس لیے آہستہ ہو اس میں آواز پکی نہیں ہے، اور بڑی دنیا گزری نیکسل ایکٹ، ہر حکومت عاجز رہی ہے، اب تو بڑا ہے نا خالی جھلکیاں ہیں، ان کی تاریخ ہے کہ پڑھتے چلے جاؤ، آپ پھر کیسا اس لیے سینکڑوں واقعہ بولے تو سنا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، آج بھی ہیں لیکن ان کا پاور نہیں ہے۔ بولا میں توبہ میرے سب ایک بڑا رہے بندے بڑے نماز پڑھنے وجہ بتایا، ایک مرتبہ یوں ہی غفلت میں آ گیا میں مسجد کو، جمعہ تو پڑھ کے دیکھیں گے ایک مرتبہ اس کے الفاظ اس وقت آپ یہ کر رہے تھے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کی تقریر چل رہی تھی، رٹی رٹائی ہوئی، پائے کو تکمائے، شراب نوشی، جوا خوری، فلاں فلاں، یہ شیطانی عمل ہیں جی، اس کی وضاحت چل رہی تھی، میرے دل کے اندر گھس گئی بات، جب نمازی بن گیا بول کر بندے ہوئے، اس کے دوست و احباب ایسے لوگوں کے دوست و احباب بھی بہت ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، جدہ کو بلائے، جدہ میں رکھے کرے، دوسرا کا چلے یہاں سے قریبے سے 80 کلومیٹر دور، آپ کو جا کر عمرہ کر لیجیے، یہ کہیں گے نہیں تب قرآن ایک ہوا تھی، میں نے شرارت والا پہلے میرے دل و دماغ سے اترا ہے، ابھی نہیں کرتا واپس آ رہا، میں جو بات بتا رہا تھا ان چیزوں کی وضاحت کی کیوں ضرورت ہے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ موقع کیوں دے رہے ہیں سمجھنے کا، نہ سمجھنے پر سمجھ رکھنے والوں کے پاس جانے کا، یا ان کی نشستوں میں بیٹھنے کا، یا ان دوسرے ٹائٹل والے انعامات کے جاننے کا، سننے کا، اس میں سدھار کی امید ہے، اس کو بولتے ہیں دعوت اسلام، مختصر الفاظ اس پر بات ختم ہوتے ہیں، مکمل دین یہ ہے ہر گمراہ بھٹکے ہوئے شخص کو اس کی گمراہی کی وضاحت کر کر اس کو ہٹانا، یہ اصل تبلیغ ہے سب سے پہلے، پھر اس کے ضمن میں جو 3-4 وجہ بتا دیے گئے، یہ لوگ سب دنیا داری کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ، اس سے فائدے اٹھانے کے ساتھ، یہ میرا کام کا ہے، حیدرآباد کے لوگوں کی مسئلے ایک صاحب ابھی بھی زندہ ہے، ان کے زبان میں تاثر اندازے میں ان کی ہر جمعہ تقریب ادھر چلتی ہے، صنعت ہے تو ادھر بڑھے گی، ایڈریس ملتا ہے، کیونکہ آپ اس عنوان سے تلاش کریں گے، چلیے خرابی میں ان میں دے گا، ان کے مکان میں مسجد چل رہی، فلاں چل رہی، ان کے بعد شادی کے 3 موقع ہیں، جانا تھا، انہوں نے خود ایک چھوٹی تقریب رکھ لی ہے گھر میں، اپنے بھتیجے سے کہہ رہے ہیں ارے میاں ان دونوں کے پاس نہیں گئے تو نہیں گئے، یہ تیسرے آدمی کے پاس جانا ضروری ہے، اس کا جملہ بڑے یہ بڑے کام کا آدمی ہے اس لیے جانا، میں تو تھا کہہ دیا کیا بات، خرس کو باقی رکھنے کے لیے اس کے بعد حاضر دینا ہے، یہ دوسرے عام اپنے سے کیا تعلق ہے لینے کا دینا کہ کیا ہے، موقع ملا تو جائے، موقع نہیں ملا تو نہیں، مصلحین سے بھی غلطی، اسلام ہر پہلو کے اندر اصلاح ہونا، دین ہر چیز کے اندر ہونا، حدیث ضرورتیں پورے کرنے والا اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لیا نا، تقریباً کر رہے نا، پھر اس جیسے عمل میں بھٹکتے کیوں ہو وغیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ